بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن۔ کسان بھائیو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گندم کی کٹائی، گہائی یا ہیئر ویسٹنگ۔ جی ہاں، کٹائی کس طرح سے کرنی ہے، گہائی کس طرح سے کرنی ہے تھریشر کے ساتھ، اور ہیئر ویسٹنگ جو ہے نا وہ گندم کی کس طرح سے کرنی ہے، اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دی جائے گی۔ کسان بھائیو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں تو ہمارے چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کر دیں، یہ بیل آئیکن ہے اس کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ کسان بھائی، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے بھی کافی ٹاپک پر زراعت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی گئے بگئے یعنی کہ تقریباً جو ہے نا آپ لوگوں کو صبح 6 بجے ان کی ویڈیو بھی موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی آ جاتی ہے، اور زراعت کے حوالے سے تو عموماً ہماری ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کسان بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز کا وزٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کریں، اور ویسے بھی ہر ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ کسان بھائی، اب آ جاتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی جانب۔ کٹائی، گہائی، گندم کی کٹائی، گہائی اور ہیئر ویسٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اور کس سٹیج پہ کرنی ہے۔ جی ہاں کسان بھائیو، اگر آپ لوگوں نے جو ہے نا کٹائی کرنی ہے تو وہ اس طرح سے کرنی ہے۔ اگر ہاتھ یا ریپر سے کٹائی کرنی ہو تو اس وقت کریں جب دانے تقریباً پک چکے ہوں، مگر ناڑ یعنی جو ناڑ اس کی ہوتی ہے، جو اس کی بالی میں اچھی ابھی رس ہو، اور سٹے سیدھے ہوں، مڑے ہوئے نہ ہوں۔ ان کے اگر فل پک جائے گی، اگر ناڑی میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو سٹے مڑ جاتے ہیں، وہ اس وقت اگر آپ لوگ ریپر یا کٹائی کریں گے تو گندم کے گرنے کے جو ہے نا دانے نکلنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس میں ناڑی میں تھوڑا سا رس ہوگا تو اس وقت گندم نیچے سے تھوڑی سی گیلی ہوگی، تو اس وقت آپ کٹائی کریں گے 5-6 دن کے بعد۔ جب آپ کٹائی کرنے کے بعد 5-6 دن چھوڑ دیں گے تو وہ بالکل خشک ہو جائیں گے، تو پھر آپ اس پہ تھریشر لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی کہ ریپر اور کٹائی کے ساتھ کٹائی جو کرنی چاہیے، اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جناب، اگر آپ ہیئر ویسٹنگ سے کمبین جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس سے آپ لوگ کٹائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ جی ہاں، اگر ہیئر ویسٹنگ سے کٹائی کرنی ہو تو اس وقت کریں جب نیچے والے چھوٹے سٹے میں دانہ پک چکا ہو اور دانت میں چپانے سے کڑک کی آواز آئے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سٹے اوپر سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی کہ مکمل طور پر جب گندم پک جاتی ہے تو دانے کی آواز میں جو ہے نا کڑک آتی ہے، اگر اس کو ہم دبائیں گے تو اس وقت ہیئر ویسٹنگ لگانی چاہیے، اس سے پہلے نہیں لگانی چاہیے۔ یہ دونوں طریقے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ کو اچھی رہنمائی مل گئی ہوگی۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں۔ خالد بلال لغاری کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔